الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ پہنچی ہے یہ 13 نمبر آیت پہ نا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہاں سے ٹھیک ہے جی، یعنی 12 تک گفتگو مکمل ہوتی، 12 نمبر آیت سے 13 نمبر کے آیت سے گفتگو ہے۔ تو یہ پہلے کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَيًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ جی عذاب ان کا یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے وہ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَهَاجًا، دو لفظ استعمال کیے کہ ہم نے سورج کو قرار دیا سراج اور وہاج، ٹھیک ہے جی۔ سراج کسے کہتے ہیں؟ چمکتا ہوا، نہیں منیر کے نمان کیا، ایک چمکتا ہوا کیا۔ اب یہاں پہ اردو ترجمے آپ کھولیں گے تو سراج کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے چراغ کا، ٹھیک ہے۔ سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں۔ تو سراج کے کیا کہہ رہے ہیں کہ منیرن کا مطلب چمکنا نہیں ہوتا، منیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور دینے والا، منیرن روشنی دینے والا، یعنی سورج کو ہم نے قرار دیا منیر، روشنی دینے والا، ٹھیک ہے جی، واضح ہے۔ انار ینیر و منیر، یہ جب باب فعال میں آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب روشن ہونا نہیں ہوتا بلکہ روشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو لفظ ہے کہ متلألعاً، یہ وہ چمکنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تلألع یا تلألع، لألع میں دیکھیں گے متلألعاً یعنی چمکنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے لیے چمکنے والا ہے؟ للعالمین، ٹھیک ہے، عالمین کے لیے چمکنے والا ہے، اور شدید الحر اور شدید گرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورج کی یہاں پہ دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک سراجن کہ وہ روشنی دینے والا ہے، ایک وہاجن کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ شدید گرم ہے اور تمام کائنات کے لیے چمکنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کہ یہ جب وہاج کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرارت دے رہا ہے، شدید الحر کا، حر کسے کہتے ہیں؟ حرارت کو کہتے ہیں۔ تو سورج کے اندر دو جو ہے وہ چیزیں اللہ نے قرار دی ہیں، ایک کیا ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے سراجن، دوسرا کیا ہے کہ وہاجن ہے، یہ کیا ہے؟ حرارت دیتا ہے۔ تو سورج کی وجہ سے جو پودوں کو اور ہم سب کو حرارت بھی ملتی ہے اور کیا ملتی ہے؟ یہ روشنی بھی ملتی ہے۔ گرمیوں میں فقط ہم روشنی پہ گزارا کرتے ہیں، سردی میں ہم کیا ہے اس کی حرارت اور دھوپ سے بھی استفادہ کرتے ہیں، جبکہ جو درخت وغیرہ ہیں اس میں سائنسی طور پہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ سورج کی حرارت سے ہی پھل پکتے ہیں اور سورج کی روشنی سے ہی پودوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ سورج کی کیا دو خصوصیت ہوگی۔ اس کے بعد کیا آگا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، کہ ہم نے معصرات میں سے نازل کیا کچھ کو، ٹھیک ہے جی۔ اب من کیا بیانیہ ہو گیا، ہاں معصرات کو ہم نے نازل کیا۔ معصرات کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی انہوں نے کیے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ السحائب، کہ معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں، ہر بادل کو نہیں، السحائب ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ التی شارفت ان تمطر۔ شارفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اس میں ہوتا ہے مشرف بالموت، کہ یہ بندہ جی موت کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ شارفت وہ بادل کے جو قریب ہوتے ہیں، کس بات کے قریب ہوتے ہیں؟ کہ ان تمطر، کہ وہ برس جائیں، ٹھیک ہے جی، برسنے کے جو بادل قریب ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا کچھ لوگوں نے یوں ترجمہ کیا کہ گھنے بادل، ٹھیک ہے۔ بادل کی دو قسمیں ہوں گی نا، ایک جو ہلکے ہلکے بادل ہیں وہ نہیں برستے، جو گھنے بادل ہوتے ہیں جس سے ہم کیا کہتے ہیں سیاہ بادل ہو گئے یا بڑے جو ہے وہ گہرے بادل، وہ کیا ہیں جناب علی؟ برستے ہیں۔
تو یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نازل کیا پانی کو نا، ٹھیک ہے، انزلنا من المعصرات، ہم نے تو کن بادلوں سے پھر پانی کو نازل کیا؟ جو گنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی التی شارفت ان تمطرا، کہ جو اس بات کے قریب ہوتے ہیں کہ وہ برس پڑے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ نہیں، معصرات کسے کہتے ہیں؟ ہواؤں کو کہتے ہیں، ریاح، ہواؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ معصرات جو لفظ ہے یہ نچوڑنے کے معنی میں ہے، عصر نچوڑنا ہے، اور ابھی یہاں پہ ابشار رسول پہ دیں جو عصیر کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، عصیر یعنی آپ کو چاہیے، عصیر رمان خمس میں تھا، ٹھیک ہے، عصیر رمان کیا مطلب؟ انار کا جوس خمس میں کیا مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عصیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے نچوڑنے کے معنی میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو عصر کا مطلب کیا؟ نچوڑنا ہو گیا۔ معصر کیا مطلب؟ نچوڑنے والا۔ تو مصنف یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب بادل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو کیا ہے؟ نچوڑ دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بادل زیادہ ہوتے ہیں اور وہ آپس سے ملتے ہیں تو ہوا کا جب پریشر ان کے اوپر پڑتا ہے تو تب وہ بخارات میں کیا ہوتے ہیں؟ کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ بادلوں کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہیں، یعنی ان کی بارش برسانے میں ہواؤں کا کیا کردار ہے؟ تو خود بارش کیا ہے؟ نچوڑنے والے نہیں ہے، کیا نام ہے، خود جو بادل ہیں وہ معصرات اپنے آپ کو نچوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہوائیں ہیں کہ جو بادلوں کو کیا ہیں؟ نچوڑتی ہیں۔ تو یہ دوسرا معنی انہوں نے کیا کہ اب الرحا، یعنی اس سے مراد وہ ریاح، وہ ہوائیں ہیں کہ التی تعصر السحابا، اعصر یعصر تعصر، نچوڑنا، کہ جو بادلوں کو کیا ہے؟ نچوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو معنی ہو گئے کہ اس سے مراد بادل ہیں کہ جو برسنے کے قریب ہوتے ہیں، یا اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں جی؟ بادلوں کو نچوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے معصرات سے پانی کو نازل کیا نا، معصرات سے، تو دوسرے معنی میں کیا کریں گے کہ ہم نے ان ہواؤں کے ذریعے سے پانی کو نازل کیا جو بادلوں کو کیا نچوڑنے والی ہیں۔ اچھا، ما ان سجاجا، ما کی صفت لگائی سجاجن، یعنی پانی نازل کیا ہے کہ جو سجاج ہے۔ سجاج کے انہوں نے کیا مطلب کیا ہے ابن کیا نام مصنف نے کہ سبابن بدفعن، ٹھیک ہے۔ سبا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا گرنا، سبابن کہ جو زیادہ گرتا ہے، شدید طریقے سے گرتا ہے، بدفعن کیا مطلب؟ ایک جھٹکے سے، ٹھیک ہے۔ تو پانی کیا ہے؟ دو دفعہ ہوتا ہے، ایک پانی کیا ہے؟ ایک تسلسل سے کے ساتھ کیا ہے؟ بہہ رہا ہے، جیسے ٹونٹی آپ کھول دیتے ہیں، پائپ کھول دیتے ہیں تو وہ پانی کیا ہے؟ جھٹکے سے یوں نہیں گر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے اور تسلسل سے بہہ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو بارش کا پانی ہے اس کو اللہ نے سجاج سے تعبیر کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ایک جھٹکا ہے، دفع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دفع کا کیا مطلب کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلسل ایک پائپ بنا ہوا اوپر سے لے کر نیچے تک آ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بریک ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں پانی گرتا ہے، پھر کیا ہے؟ دفع آ جاتا ہے، پھر ایک ہی دفعہ میں اکٹھا نیچے گرتا ہے، یوں کر کے دفع کے نتیجے میں جو پریشر کا نتیجہ ہے، دفع کو پریشر بھی کہتے ہیں، جھٹکا کہتے ہیں دفع کو، ٹھیک ہے۔ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک غسل دفعی ہوتا ہے اور ایک غسل تدریجی ہوتا ہے۔ تو دفعی کیا مطلب؟ ایک ہی دفعہ میں ڈبکی ماریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مائع سجاج ہے جو ایک ہی دفعہ میں گرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں گرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے اور درمیان میں کیا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے۔ تو یہ سجاج کی تشریح ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب اردو میں والوں نے اس کا کیسے ترجمہ کیا ہے یہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں وہ ترجمے ساتھ رکھیں گے، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ اردو میں اس لفظ کو کیسے پک کیا لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پانی نازل کیا ہے یہ کیوں ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، تاکہ ہم اس کے لیے سے دانہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ بارش ہوگی، گندم ہوگی، دانہ نکلے گا۔ دانے سے کیا مراد ہے؟ کالحنطۃ والشعیر، حنطہ کسے کہتے ہیں؟ گندم کو، اور شعیر کسے کہتے ہیں؟ جو کو، ٹھیک ہے جی۔ خبز الشعیر یہاں پہ کیا ہے؟ وہ مخبز پہ آپ نے تندور پہ دیکھی ہوگی، خبز الشعیر۔ وَنَبَاتًا، نباتاً کیا ہے؟ کس معنی میں؟ نبات کے جو انہوں نے معنی کیے ہیں گھاس پھوس کے، ٹھیک ہے۔ طبن کہتے ہیں بوسے کو اور حشیش کہتے ہیں گھاس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ خاص ہے۔ حبن کس کے ساتھ ہے؟ حبن یہ انسانوں کے ساتھ ہو گیا۔ انسان کیا کھاتا ہے؟ گندم کھاتا ہے اور جو کھاتا ہے، اور اسی طریقے سے چاول وغیرہ یہ دانے ہو گئے نا۔ جو گھاس پھوس ہے وہ کون کھاتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں۔
تو بارشوں کے ذریعے سے انسان کی خوراک کا بھی انتظام ہوا، اور کیا ہوا جی، جانوروں کے لیے تبن اور حشیش یعنی کہ گھاس پھوس کا بھی انتظام ہو گیا۔ اچھا جی، وجنات لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ جنات کیا ہے؟ وہی جنت کی ہی جمع ہے۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں نا، باغ۔ اور ہم نے اس سے باغ نکالے، لیکن کون سے باغ؟ جو الفافن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الفاف کس معنی میں آتا ہے؟ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو الفاف کا جو مطلب کیا ہے، گھنے کے معنی میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ لف جو ہے نا اس کا واحد ہے، حدیقۃ لفن گنجان باغیچہ، ٹھیک ہے۔ الفاف اس کی جمع ہو جائے گی، لفوف بھی اس کی کیا جمع ہے۔ تو ایسے باغیچے اور ایسے باغ بنائے کہ جو الفافن ہیں یعنی گھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاف کا اردو میں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ گنا۔ عربی میں یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بساتینہ، بستان، اور کسے کہتے ہیں بستان؟ اسی باغیچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باغ کو، یعنی ایسے باغ ہیں۔ آگے کیا کہ لفظ ہے جی؟ یہ التفت سے ہے، التفت سے اس میں مفعول بنائیں گے ملتفتن، التفا یلتفو، تو اس میں فاعل بھی اور اس میں مفعول بھی ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، ملتفا، ملتفن۔ تو یہ فا کیا ہے؟ اس کی مشدد ہے، بساتین ملتفتن، ایسے باغ کہ جو کیا ہیں جی؟ گرے ہوئے ہیں۔ کس کے ساتھ گرے ہوئے ہیں جی؟ بالشجر، درختوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ملتفتن بالشجر، ایسے باغ کہ جو گرے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں بالشجر، درختوں کے ساتھ۔ تو ملتفتن کا اصل لفظ وہی لفظ ہی نکلا ہے، لففا اس کے اصلی حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ لفے کی واقفیت آپ کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لفے میں کیا ہوتا ہے؟ گھیر دیتے ہیں نا، دونوں بند کر کے درمیان میں چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ تو ملتفتن ایسے باغ ہیں کہ جو شجر کے ذریعے سے کیا گرے ہوئے ہیں، یعنی ایک قسم کا لفہ بن گیا، باغ ہے، اوپر سے کیا ہے؟ درختوں نے اس کو ڈانپا ہوا ہے دونوں سائڈوں سے کر کے، ایک روڈ ہوتا ہے اور اس کو کیا ہے؟ درخت کیا ڈانپ لیتے ہیں۔ تفسیر ترجمہ ہے ایسے لفظوں کا ترجمہ؟ یہ لفظوں کا ترجمہ ہے، یعنی یہ اس کو تفسیر کیا کہتے ہیں؟ تفسیر لغوی کہتے ہیں، تفسیر ادبی، تفسیر لغوی۔ ایک پھر تفسیر نحوی ہوتی ہے، ایک تفسیر صرفی ہوتی ہے، کہ ابھی جو ہم جس تفسیر کے ابھی یہ بنیاد ہوتی ہے نا، بنیادی کیا ہے؟ یعنی اصل میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہاں، اصل میں جو تفسیر ہے نا اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ ترجمہ رکھیں گے۔ ابھی یہاں پہ عربوں کے قرآن ہیں تو ان کا بھی قرآن مترجم ہوتا ہے، یعنی عربی کا ترجمہ عربی میں ان کا قرآن ہے، اپنے حرم میں دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی آیت لکھی ہوتی ہے، جیسے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں نا، اسی طرح کے معنی لکھے ہوتے ہیں۔ ایک پوری آیت لکھی، پوری آیت کا جو ہے انہوں نے معنی لکھ دیا اپنی عربی میں، جو یہاں کی آسان عربی ہے۔ تو جو عربی بولنے والے ہیں ان کو بھی قرآن کے کیا ہے؟ عربی ترجمے کی ضرورت ہے، تو اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں؟ تفسیر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ترجمے کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں یعنی اس کو تفسیر ہی کہا جاتا ہے کہ ایک جملے کو دوسرے لفظوں کے ساتھ کیا واضح کرنا، لیکن بنیاد اس کی کیا ہے؟ تفسیر لغوی ہے۔ اب یہی جو ہے نا مثلا الفافن کا کیا معنی ہے، اسی میں آپ پریکٹس کریں گے لغت کھولنے کی، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے بیٹھے ہوئے القاموس ہے، آپ الفاظ کو دیکھتے رہیں کہ لفظ سے کیسے بننا ہے، کیسے نہیں بنا، مسلسل اس طرح دیکھتے رہیں گے تو تب جا کے قرآن کے معنی، اہل بیت کے کلام کے معنی اور الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہوں گے۔ جو لغت سے انسان خود دیکھتا ہے ڈکشنری سے جا کے، وہ ذہن میں پکا معنی بیٹھتا ہے، جو سن کے لکھ لیتا ہے وہ اتنا پکا نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، تو جو چیز ٹائم لیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے۔ اچھا، آگے کیا لفظ ہے جی؟ کہ ان یوم الفصل بین الخلق کان میقاتا، یہ ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بنا دیں، ٹھیک ہے، بارش برسائی، گندم کا انتظام ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، جانور اس کے لیے بنا دیے سارے، لیکن اب ایک یوم فصل ہے، ایک فیصلے کا دن ہے بین الخلق کے مخلوق کے درمیان، وہ کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن میقات ہے۔ میقات کے کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقتاً، میقات کی تشریح یہ کر رہے ہیں، وقتاً لما وعد اللہ من الجزاء، کہ میقات ایک ایسا وقت ہے کہ لما وعد اللہ، جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ من الجزاء، جزا میں سے، یعنی انسان کو جزا دینے کے لیے جس وقت کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ میقات کہتے ہیں، کہ مخلوق کے درمیان فیصلے کے لیے میقات کا دن معین ہے۔ میقات یعنی جس دن فیصلہ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن کیا ہے؟ سور میں پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سواد والا سور کیا ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ اردو میں اس کو سور ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے اردو میں اور بھی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سور کہتے ہیں وہ یوں سپیکر لمبا سا بننا ہوتا تھا نا، جس کے اندر پھونک مارتے تھے تو بڑی آواز آتی تھی۔ ہاں مزاروں میں تو اسے کیا سور کہتے ہیں؟ اچھا سور اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی۔ تو سور میں کیا پھونکا جائے گا؟ تو یہ مصنف کی تشریح کیا کہتے ہیں کہ النفخہ، تو یہ کون سا نفخہ ہے جی؟ الثانی، دوسری جو پھونک ہے۔ پہلا سور اور دوسرے سور میں کیا فرق ہے؟ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو جو زندہ ہیں بندے وہ مر جائیں گے سارے کے سارے، دوسرا پھونکا جائے گا کہ جو زندہ ہیں وہ کیا ہیں؟ اٹھ جائیں گے۔ تو ایک جو ہے وہ مارنے والا سور ہے، ایک کیا ہے جی؟ زندہ کرنے والا ہے۔ اچھا یہ جو دوسرا سور ہے نا، یہ زندہ کرنے والا ہے کہ جب زندہ ہو جائیں گے تو فتأتون افواجا، تو پس تم آ جاؤ گے افواجا۔ افواج کی کیا معنی ہے؟ جماعت، کیونکہ جماعتوں کی کیا شکل میں ہو جائے۔ من قبورکم الی المحشر، اپنی قبروں سے اٹھ کے کس کی طرف آؤ گے؟ محشر کی طرف آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ آسمان کے کھول دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شقت، شق قمر، ٹھیک ہے، شق کعبہ، شق دیوار کعبہ، پھٹ جانا، یعنی شقت یعنی آسمان کو کیا پھاڑ دیا جائے گا۔ کیوں جی؟ لنزول الملائکۃ، ملائکہ کے نازل ہونے کی خاطر۔ فکانت ابوابا، کانت کس معنی میں ہے؟ سارت کے معنی میں ہے کہ پس وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ابوابن، دروازوں کی شکل میں ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو پورا کے پورا آسمان دروازے بن جائیں گے، اس کو مصنف کیا تعبیر کر رہے ہیں کہ کلھا لکثرت شقوقہا، کیونکہ آسمان میں زیادہ دراڑیں پڑ جائیں گی، تو اتنی زیادہ دراڑیں ہوں گی تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ تو بہت سارے دروازے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لکثرت شقوقہا، جتنی زیادہ دراڑیں ہیں ان کی وجہ سے کیا کہا رہا ہے جی کہ یہ جی دروازے بن گئے ہیں۔ تو اصل میں دروازے لگے نہیں ہیں، دروازہ تو یہ درمیان میں ہوتا ہے نا جو ایسے لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، بنی ہوئی دراڑیں ہیں، لیکن ان دراڑوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابواب کہا رہا ہے، یہ باب بن گیا، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے وہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ او ذوات ابوابن، کہ وہ شقوق اور جو دیواریں ہوں گی نا وہ ابواب والی ہوں گی۔ ذات کا کیا ہوتا ہے؟ والا ہونا نا، ٹھیک ہے، صاحب کے معنی میں۔ ذوات و ابوابن یعنی وہ دراڑیں ہیں اور باقاعدہ اس کے اندر دروازہ بھی لگا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اس سے مراد فقط کیا دراڑ ہے بغیر دروازے کے، اور رسے کو کیا کہتے ہیں؟ باب، یہ دروازہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں، وہ باقاعدہ کیا ہے اس کے اوپر دروازے بھی لگائے گئے ہیں، دو معنی ہو گئے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو کیا ہے؟ چلا دیا جائے گا، سیر سے ہے نا، چلا دینا۔ فی الجو کالہواء، جو کیسے کہتے ہیں؟ فضا کو، کہ فضا میں، ہوا میں پہاڑوں کو ایسے چلایا جائے گا جیسے ہوا ہوتی ہے۔ ہوا کیسے کہتے ہیں؟ گرد و غبار کو، ٹھیک ہے، اڑتی ہوئی جو ریت ہوتی ہے اسے ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نجف میں بہت زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ اسی طریقے سے ریت کی طرح کیا ہے؟ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ فکانت سرابا، جب یہ ریت کی طرح، اڑتی ہوئی ریت کی طرح بن جائیں گے تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ سراب بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سراب کسے کہتے ہیں جی؟ سراب اس منظر کو کہتے ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو روڈ ہے نا ہمارے پاس، سڑک، اس کے اوپر بھی سراب بنتا ہے۔ سراب کیسے بنتا ہے کہ جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پورا پانی ہے روڈ کے اوپر، جب قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کفار کے متعلق اور ان لوگوں کے متعلق کہ جو اپنے اعمال کو سراب سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت پانی ہے اور بڑا زبردست عمل ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں اور ان کے راز کھلتا ہے یا قیامت کے دن چیز کھلے گی تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی بہتر نہ سمجھے، وگرنہ وہ پھر انہی کی طرح ہو جائے گا کہ جو اپنے اعمال کو سراب بھی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پہاڑ کو کیا کہا گیا کہ جب پہاڑ کنورٹ ہو جائیں گے کس میں جی؟ اڑتی ہوئی ریت میں، تو اڑتی ہوئی ریت میں جب وہ کنورٹ ہوں گے تو اب وہ سراب بن جائیں گے، یعنی ایسے لگے گا کہ یہ پانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ کس سراب ہے، سراب نہیں بنیں گے، سراب کی طرح بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کس سراب ہے، فکان سرابن یعنی سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ شیر بن گیا تو وہ شیر کی طرح بن جاتا ہے، شیر تو نہیں بن جاتا نا، چار ٹانگیں تو نہیں نکل آتے۔ تو یہاں پہ بھی مصنف یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ بن جائیں گے، سراب بن جائیں گے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سراب بن جائیں گے، بلکہ سراب کی طرح کیا ہو جائیں گے۔
یعنی یظنو یعنی ظن یہ کیا جائے گا کہ انہا جبال کہ یہ جی پہاڑ ہیں، ولیست ایہا لیکن وہ پہاڑ نہیں ہوں گے۔ سراب میں عام طور پہ گمان کیا گیا جاتا ہے کہ یہ پانی ہے اور وہ پانی نہیں ہوتا، اور لوگ اب بھی وہ جو پہاڑ اوپر ہوں گے ان کو پہاڑ ہی سمجھیں گے، لیکن وہ پہاڑ نہیں ہوں گے، وہ گرد و غبار ہوگی۔ جیسے قرآن مجید کے دیگر آیات ہیں کہ بالکل جس طرح روئی ہوتی ہے، روئی کی دھن کی طرح جو ہے وہ پہاڑ کیا ہے چل رہے ہوں گے، آسمان کے اوپر اڑ رہے ہوں گے۔ تو اب وہ روئی کی دھن کی طرح لوگ یہی کہیں گے کہ یہ پہاڑ ہے، لیکن جب جہاز کے ذریعے سے کسی اس کے قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا ایک پہاڑ تو ہے ہی نہیں، یہ تو گرد و غبار ہے۔ گرد و غبار کی شیپ جو ہے وہ پہاڑ کی طرح بنی ہوئی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہاڑ اڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یظن انہا جبال، سراب کیوں کہا قرآن نے؟ اس وجہ سے کہا کہ لوگ تو یہی ظن کریں گے کہ یہ پہاڑ ہیں، لیکن ولیست ایہا وہ پہاڑ نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوگی؟ اڑتی ہوئی ریت ہوگی، گرد و غبار ہوگی۔ اچھا اب جہنم کیا ہے جی؟ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کیا ہوگی جی؟ مرصاد ہوگی۔ مرصاد کے اوپر مصنف نے بحث کیا کہ جی مرصاد کا کیا مطلب ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ رصد سے نکلا ہے، رصد گاہ۔ رصد کیا ہوتا ہے؟ شکار گاہ۔ شکار کرنے کے لیے ایک رصد لگائی جاتی ہے، رصد کسے کہتے ہیں؟ گھاٹ کو کہتے ہیں، اردو طرح میں گھاٹ کے وہ جو پھندا نہیں لگاتے ایک جگہ پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گھاٹ پہ، یا دشمن کسی کا شکار کرنے کے لیے اس کی گات لگاتے ہیں۔ ہاں گھاٹ نہیں، گات تا کے ساتھ ہے نا، تو اس گات کو مرصاد کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن نے کیا کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم مرصاد بن جائے گی، جہنم کیا بن جائے گی؟ گات بن جائے گی۔ تو جہنم کے گات بننے کا کیا مطلب ہے کہ جہنم کوئی شکنجہ بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ تو یہاں پہ انہوں نے دو تین کیا احتمال دیے ہیں۔ پہلا احتمال کہ جہنم کو مرصاد اس لیے کہا کہ مکان، کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے یرصد فیہ خزنتھا الکفارا، کہ اس میں کیا ہوگا کہ جو جہنم کے خزنہ ہے نا، خزنہ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں دروغے۔ ٹھیک ہے، جہنم کے دروغے یعنی وہ ملائکہ اور وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم کیا ہے جہنم کے آس پاس رہو، انتظامات سنبھالو۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ فرشتے یوں کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، رضاکار انتظامی حضرات۔ ٹھیک ہے، تو جہنم کو گات اس لیے کہا کہ وہاں پہ جو فرشتے ہیں نا، جو جہنم کے دروغے ہوتے ہیں، جو جہنم کا سیٹ اپ سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے کفار کا شکار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو خود جہنم شکار نہیں کر رہی ہوگی، فرشتے بیٹھے ہوں گے، لوگ آ جا رہے ہوں گے، تو اس میں سے جو کفار ہیں ان کا شکار کیا جا رہا ہوگا، اور وہ روایات میں چلے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حکم سے ہو رہا ہوگا، جنت جہنم جب تقسیم ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جہنم خود شکار نہیں کر رہی ہوگی، فرشتے شکار کر رہے ہوں گے۔ دوسرا معنی کیا مصنف نے کیا کہ دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او خازنۃ الجنت، یا وہ جو جہنم ہے نا وہاں پہ جنت والے دروغے بیٹھے ہوں گے، یعنی جو جنت کی انتظامیہ ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھی ہوگی جی جہنم میں۔ ہم کہیں وہ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے جی؟ ان کا کام تو جنت میں ہے نا، جہنم پہ کیوں بیٹھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ للمؤمنین، وہ مومنین کی خاطر بیٹھی ہوگی۔ مومنین کی خاطر کیوں بیٹھی ہوگی؟ آگے کیا فرماتے ہیں کہ لیقوہم وہجہا، یقوہم جو لفظ ہے وہ یہاں پہ مصنف نے درست نہیں لکھا، کیونکہ وقا یقی لفظ ہے ہمارے پاس، وقا یقو تو نہیں پڑھا نا ہم نے نا، وقا یقی ہے بچنا، تو یقی سے جب آپ بنائیں گے تو لیقیہم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یقوہم نہیں، ہاں جمع کا استعمال کیا ہے نا، کیا چیز؟ یقو، یقو بچانا، یقی یعنی وقا یقی بچنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جمع کا استعمال کیا ہاں جمع کا کیا نا، لیقو تاکہ فرشتے بچائیں نا۔ ٹھیک ہے، لیقوہم تاکہ فرشتے ان کو بچائیں، لیقو لام کیا ہے؟ وہ لام امر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ لام تعلیلیہ جسے کہتے ہیں، لے این یقوہم۔ ٹھیک ہے، لے یقوہم تاکہ فرشتے ان کو بچائیں، کس سے بچائیں؟ لے یقوہم وہجہا، وہج کیا معنی آتا ہے؟ جہنم کا جو شعلہ ہوتا ہے نا اس سے بچائیں۔ اوپر جو کہا تھا نا سراجاں وہاجا، سورج کی دو صفتیں بیان کی نا، وہاج کی انہوں نے کیا تفسیر کی تھی؟ جو شدید گرم ہوتا ہے، چمکنے والا ہوتا ہے، عالمین کے لیے شدید گرم ہوتا ہے، تو یہ وہج وہی شعلہ ہو گیا۔ یعنی جنت کے جو انتظامیہ ہے وہ جہنم پہ آ جائے گی، اور وہاں پہ مومنین کو جہنم کے شعلے سے بچا رہی ہوگی۔ پھر وہ مومنین کا وہاں سے کیا کام؟ وہ اس لیے لأن مجازہم علیہا، مجاز کیسے کہتے ہیں؟ گزرنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو تجاوز کرنا نا،
یا تجاوز یعنی اس کے گزرنا، مجازہم یعنی مومنین کے گزرنے کی جگہ علیہ جہنم کے اوپر سے ہوگی، یعنی جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، پل اسراء جسے کہتے ہیں، وہاں سے مومنین گزر کے جائیں گے جنت تک. تو اب وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوں گے اور وہ مومنین کو جو شعلے ہیں نا جہنم کے، وہاں سے کیا ان کو بچا رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو شکارگاہ ہے نا، یہ شکارگاہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کفار کو پکڑ کے ڈالا جا رہا ہوگا، بلکہ شکارگاہ اس لیے ہے کہ سب لوگ گر رہے ہوں گے اس کے اندر، لیکن کچھ لوگوں کو وہاں پہ بچانے کی خاطر جو بیٹھے ہوں گے، تو یہ مراد ہے. تو جہنم گات بن جائے گی. گات کا کیا مطلب؟ یعنی فرشتے وہاں پہ بیٹھ کے جنت والے مومنین کو بچا رہے ہوں گے. یہ دوسرا معنی ہو گیا. تیسرا معنی کیا ہے جی؟ تیسرا جو قرآن کا یہ ظاہری معنی ہے، اور راصدۃ للکفرۃ، کہ خود جہنم کیا ہوگی؟ شکار کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے جی، جہنم کیا ہے؟ شکار کرنے والی ہوگی. کس کا جی؟ کافروں کا. جہنم خود کافروں کا شکار کرنے والی ہے. لا یفوتونہا، تاکہ کافر اس سے رہ نہ جائیں. لا یفوتون، فات یفوتو کیا؟ کسی چیز کو چھوڑ کے چلے جانا نا، فوت ہو جانا. لا یفوتونہا، تاکہ کافر اس جہنم کو چھوڑ نہ دیں، نکل نہ جائیں. تو جہنم خود کیا ہوگی؟ کافروں کو کیا ہے؟ پکڑ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. للطاغین مآبا، لفظ یہاں پہ مآب استعمال کیا. مآب کسے کہتے ہیں؟ مرجعن، پلٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے، آبا سے ہے پلٹنا. توبہ بھی کیا ہے؟ انہی جیسے لفظوں سے مشتق ہے. تو یہ جو طاغین ہے نا، طاغی کسے کہتے ہیں؟ سرکش لوگ. سرکشوں کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ مرجع بن جائے گا. مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ. سرکشی دنیا میں کرتے رہے تو پلٹ کے انہوں نے جس جگہ پہ آنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مآب کہتے ہیں. تو اردو میں اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے ٹھکانے سے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ مرجع، پلٹنے کی جگہ ہے. لابسینہ، کہ وہ یہاں پہ کیا رکیں گے. لابسینہ، رکنا. کہتے ہیں کہ حال و مقدرتن، یہ حال ہے ضمیر مقدر کا. حال و مقدرتن، لابسینہ یہ کس کا حال ہے؟ اس ضمیر کا جو مقدر ہے. کس کے اندر؟ طاغینہ کے اندر. طاغینہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. کہ ہم، یہ جو تغاوت کرنے والے ہیں نا، سرکشی کرنے والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا لابسینہ، در حالانکہ وہ اس میں رکیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پلٹنے کی جگہ ہوگی، در حالانکہ وہ اس میں رکیں گے. کتنا رکیں گے؟ فیہا لابسین فیہا احقابا. احقاب کی کیا تفسیر ہے جی؟ کہتے ہیں کہ احقاب کہتے ہیں دہور. دہر کی جمع دہور، زمانہ. دہوراً متتابعتاً لا تتناہا، ایسے زمانے کے جو پے در پے ہوں. متتابع، پے در پے. پے در پے آنے والے زمانے کے لا تتناہا، جو کبھی بھی ختم نہ ہوتے ہوں. تو یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں، یہ جہنم میں پے در پے آنے والے زمانوں میں رکیں گے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک روایت ذکر کی انہوں نے کہ وان الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہا، کہ یہ جو جہنم کی بھی بات ہو رہی ہے نا، انہا یہ جو جہنم ہے، فی الذین، انہا الآیت، انہا یعنی یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے فی الذین، ان لوگوں کے متعلق ہے. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یخرجون من النار، کہ جو جہنم سے نکل جائیں گے. تو یہ روایت ہمارے استاد شیخ محسن مرحوم نجفی نے کتاب میں لکھی، تفسیر میں نور الثقلین کا حوالہ دیا. کہا کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لابسین فیہا احقابا، کہ وہ اس میں بہت سارے زمانے رہیں گے. اور احقابا کا لغت میں مطلب کیا ہے؟ کہ دہوراً متتابعہ لا تتناہا، کہ ایسے پے در پے آنے والے زمانے کے لا تتناہا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے زمانہ اس میں رہیں گے کہ جو مسلسل آتا جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اور امام کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ان کافروں کے متعلق ہے، یا ان لوگوں کے متعلق، کافر نہیں کہا، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو جہنم سے نکل جائیں گے، کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد نکل جائیں گے. تو یہ دو باتیں آپس میں نہیں جڑتی ہیں، واضح ہے. لیکن اگر آپ روایت جا کے سرچ کریں، جو میں نے سرچ کی، روایت میں جو ہے وہ الذین یخرجون نہیں ہے، الذین لا یخرجون من النار ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تفسیر نور الثقلین کے کچھ نسخوں میں یہ لا کیا ہو گیا؟ محذوف ہو گیا. جب لا محذوف ہو گیا تو بزرگوں نے کیا اسی نسخے سے روایات لے لی. جبکہ اسی طرح کی روایات اگر نور الثقلین تو بعد کے زمانے کی ہے نا، وہ تو تفسیر کمی سے روایات دیتی ہے، برہان سے لیتی ہے. تفسیر کمی اور برہان میں جا کے دیکھیں تو یہ روایت کیا ہے؟ لا یخرجون لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ روایت آیت کے مطابق ہو جائے گی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی دو قسمیں ہیں.
ایک وہ ہیں کہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے کیا کہا، خالدین فیہا کہا، اور اس آیت میں کیا کہا کہ لابسین فیہا احقابا کہا۔ اور جہنم کے دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی وہاں کیا نام ہے، جو وہاں سے نکل آئیں گے، جو کہ ان کے متعلق ہے، مومنین کے متعلق ہے، کہ جن کے جو ہے وہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو یہ جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہاں سے کیا ہے، نکل آئیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ان کے متعلق ہے کہ جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔